کالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو کالا ہو گیا۔ قالا اصل میں قابلہ تھا، واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو کالا ہو گیا۔ جی میں دسونا قانون ہر واو و یا متحرکہ بحرکت لازمی کے ما قبلش مفتوح بود ازاں کلمہ بالف مبدل شود وجوباً بشرطے کہ آن واو و یا مقابلہ فا کلمہ و عین کلمہ ناقص و در حکم عین کلمہ ناقص نباشت و ما بعدش مد زائدہ کہ لازم بود تحقق و سکون اون و حرف نہیں او و حرف و تسنیہ و حرف تسنیہ حرف تسنیہ و الف ضمیر و الف جمع مؤنث سالم و یا نسبت و نون تاکید و فعل غیر متصرف نباشت و آ کلمہ بروزن فعلان و فعلا و بمانا آ کلمہ فارسی وچ بے نہیں ہوندی با ہوندی و بمانا آ کلمہ درا تعلیل نشدہ باشد نبود نہ ببد۔ قانون جی کالا والا قانون یہ ہے کہ واو ہو، واو اور یا متحرک ہوں، واو اور یا متحرک ہوں، واو اور یا اور حرکت بھی لازمی ہو، حرکت بھی واو اور یا ہوں ایک شرط، متحرک ہوں دو شرطیں، حرکت لازمی ہو تین شرطیں، ما قبل واو یا کا مفتوح ہو کتنی شرطیں؟ چار، اور ما قبل جو مفتوح ہے وہ اسی کلمے سے ہو، وہ پہلے کلمے کا آخر نہ ہو، کتنی شرطیں؟ یہ وجودی ہیں، آگے ساری عدمی ہیں، یہ کتنی وجودی ہیں؟ واو اور یا ہو، متحرک ہو، حرکت لازمی ہو، ما قبل اس کا مفتوح ہو، اسی کلمے سے ہو۔ حکم یہ ہے کہ اگلی عدمی شرطیں جب پائی جائیں عدم کے ساتھ، وجودی وجود کے ساتھ، عدمی عدم کے ساتھ، تو حکم یہ ہے کہ یہ واو یا الف بن جاتی ہے وجوباً۔ کیا کہ جب یہ وجودی شرط ہو، وجودی شرطیں پائی جائیں وجودی شرطیں پائی جائیں اور عدمی بھی، اور آدمی بھی، مطلب ہوتا ہے وجودی وجود کے ساتھ، یعنی وجودی ہون تے عدمی نہ ہون، اے مطلب ہوتا ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں جب یہ شرطیں پائی جائیں تو حکم یہ ہے، حکم یہ ہے واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ واجب۔ پھر آگے جب یہ شرطیں جب یہ شرطیں پائی جائیں واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرنا واجب اے ہے۔ حکم ہے، اے انہاں کو منع کرنا نہ تو سارا سمجھیا۔ اچھا جی، واو یا ہو متحرک، بے نستور لکھا، اگر متحرک نہ ہوئے تو قانون جاری، جیسے قول بولنا کسی، جیسے قول یہاں یا کیا ہے، واو یا ساکن، حرکت لازمی، حرکت اس کی لازمی ہو، لہذا اگر حرکت عارضی ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے۔ استطعنا کے اوپر لو آ گیا شرطیہ تو حمزہ وصلی ساکت ہو گیا، واو اور سین ساکن ہے، واو کو حرکت کسرے کی دی تو لوستطعنا، یہ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن واو کی حرکت لازمی ہے، مجبوری واسطے دیتی ہے نا جی، کل سمجھیا؟ ایشا بس جی۔ اسی طرح او جایالن، جایالن اصل میں ہے جے آلن، جے آلن، حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور حمزے کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ جایالن۔ سمجھ آئیے؟ یہ کوئی وجوبی قانون نہیں ہے، جے آلن کو جوازی قانون ہے۔ جو وجوبی قانون ہوتے ہیں وہ حرکتیں پھر لازم ہو جاتی ہیں، پھر کیونکہ وہ تو اسی کے مطابق ہی رہنا ہوتا ہے، پڑھ چکے ساری گلاں۔
لہذا لوستطعنا کی واو جایال ان کی یا کو الف سے نہیں بدلائیں گے. کل سمجھیے. ما قبل ان کا مفتوح ہو، ما قبل ان کا لہذا اگر ما قبل مکسور یا مضموم یا ساکن ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے. قویلا میں کیا ہے ما قبل مضموم، بوجیا میں یا کا ما قبل، مضموم، تے قیامن میں یا کا ما قبل، تے حیوالن میں مکسور ہے. چلو ساکن کی مثال ایک پڑھی. اسی کلمے سے ہو، کیا ہو؟ اسی کلمے سے ہو. اتلے پاس مثال لکھی. اگر اسی کلمے سے نہ ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے. واجدہ کے اوپر واو عاطفہ آگے تو بن گیا واو واجدہ. یہ جو واجدہ والی واو ہے اس کو الف سے نہیں بدلائیں گے کہ ما قبل اس کا مفتوح تو ہے کون؟ واو، لیکن وہ واو عاطفہ ہے نا. اسی طرح یقولوں کے اوپر سین داخل ہو گیا تو کیا بن گیا؟ سایقولو. تو یا مفتوح ما قبل نہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، فتح بھی اس حرکت بھی اس کی لازمی ہے، لیکن قانون جاری کیونکہ ما قبل اتنے قانون جاری کیوں؟ اس لیے کہ جو ما قبل ہے مفتوح کون؟ یہ، بلکہ دوسرا کلمہ ہے. اس مضارع دے اتنے سین تے سوف آندا ہے کہ نہیں تے وہ دوجے کلمے نہیں. تو حکم یہ ہے کہ اس کو الف کے ساتھ بدلانا واجب ہے. من کر ہر واو اور یا متحرک حرکت لازمی کے ساتھ ما قبل اس کا مفتوح ہو اسی کلمے سے. حکم کیا ہے؟ تو الف کے ساتھ بدل جاتی ہے وجوباً. جی. واو اور یا متحرک حرکت لازمی کے ساتھ کہ ما قبل اس کا مفتوح ہو اسی کلمے سے ہو الف کے ساتھ بدل جاتی ہے وجوباً. ہر واو اور یا متحرک حرکت لازمی کے ساتھ کہ ما قبل اس کا مفتوح ہو اسی کلمے سے تو الف کے ساتھ بدل جاتی ہے وجوباً. مطابقی مثال تھا نا. مثال اصلی کا مطلب ہوتا ہے مطابقی مثال. جیسے قالا اور با کے اصل میں قاوالا بایا تھے تو ساری شرطیں موجود ہیں، لہذا واو کو اور یا کو الف سے بدلایا تو قاوالا سے کالا، بایا سے با بن گیا. کل سمجھیا. اب عدمی شرطیں. وہ واو یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. اگر واو یا فا کلمے کے مقابلے میں ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے. جیسے وعدہ اور یاسارا کو باب تفعول پر لے جاؤ. تواعدہ تیسارا کون؟ شرطیں پائی جا رہے ہیں لیکن چونکہ یہ واو یا فا کلمہ کا مقابلہ اس لیے قانون جاری. چلو جی. ایک شرط عدمی. دوسرا ناقص کے عین کلمے میں نہ ہو. ناقص کے عین کلمے میں نہ ہو. او بین استور لکھیجیے عبارت. ناقص کے عین کلمے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ لفیف ہو. کیا ہو؟ کلمہ لطیف ہو. جدو ناقص بھی حرف علت ہونا ہے. اے ناقص تاں جے لام حرف علت ہوئے تے جو اندے عین وچ بھی حرف علت ہوئے تے کیشا بنیا مولی ساجد؟ کیڑا لفیف؟ لفیف مکروہ. لفیف مکروہ. ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ لفیف مقرون کے عین کلمے والی واو یا پر قانون جاری. مطلب یہ نکلا لفیف مقرون کے غیر کلمے والی واو پر واو یا پر قانون جاری نہیں کریں گے. اس واسطے کہ لام تے پہلو قانون جاری ہو چکیا ہونا ہے وہ تو مجبوری ہے. تے واو تے بھی کدے عین تے بھی قانون جاری کر کو کلمہ جڑا نا پہ چھوٹا رہ جانا. گل سمجھیے. مثلا بے طوا یا اس کے لام پر قانون جاری کیا ساری شرطیں ہیں تو بن گیا طوا. اس کا جو عین کلمہ ہے کون اس پر اب قانون جاری ورنہ پیچھے بچنا کچھ نہیں. جی.
قاوے وا کے واؤ پر قانون جاری کیا دوسری پر کہ اس کو یا سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ تو قاوے یا. اب کاوے یا کا جو عین کلمہ ہے واؤ اس میں شرطیں ہیں کہ نہیں متحرک ما قبل مفتوح لیکن الف سے اس لیے کہ یہ ناقص کے عین کلمے میں ہے. ناقص کے دو شرطیں وہ واؤ یا حکم عین کلمہ ناقص میں نہ ہو. وہ واؤ یا حکم عین کلمہ ناقص میں نہ ہو. پھر آخنا وہ واؤ یا حکم عین کلمہ ناقص میں نہ ہو. او تھلے لکھے ایک نمبر تے. یہ حکم عین کلمہ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ کلمہ صرف ناقص ہی ہے. کلمہ صرف ناقص ہی ہے اس کے ماں بعد کچھ اور حرف ساتھ جڑ گئے ہیں. لام کلمہ گویا عین کلمہ بن گیا. لام کلمہ ہے لام ہی لیکن جس لئے پچھوں کو جو اور حرف نال زیاد لگ جان تو وچ آ گیا نا تو عین وچ ہی ہوندا ہے نا. اس مناسبت سے ناقص جس کے لام کلمے کے بعد کچھ اور حرف ہوں اس کے لام کلمے کو حکم عین کلمہ کہہ دیتے ہیں قوانین میں. چل سمجھیے ناقص کون ہوتا ہے؟ جس کا لام کلمہ تو لام کلمے تو گل مک جاندی ہے تو اس کے بعد کچھ اور حرف ہوں ایک دو جو بھی ہوں تو یہ جو لام کلمہ اب بالکل آخر میں نہیں ہے نا تو گویا یہ اس کو کہتے ہیں ناقص کا حکم عین کلمہ. کیا کہتے ہیں؟ ناقص کا حکم عین کلمہ. تو ناقص واؤ یا لام کلمے میں ہو جس کے بعد کچھ اور حرف متصل ہو جائیں تو اس واؤ یا پر بھی قانون جاری. ہوں بے خود رو یہ ارعابات ارمایا یا کل سمجھیا اس کو لے گئے ہیں باب افعلال پر. احمرار تو احمرار کی نشانی کیا ہے؟ پیچھے 10 کیا ہے برتا تھی کیا نشانی افعلال کی؟ اب لام کلمے کا جب تکرار کریں گے تو جو لام کلمہ اصلی ہے اب وہ آخر میں نہیں رہا کیونکہ اس جیسا ایک لام اور آگے لے ہیں تو یہ گویا عین کلمہ بن گئے. یہ مطلب ہے جی. تو اب ارعابا میں جو آخری واؤ ہے اس پر تو قانون جاری کریں گے وہاں تو شرطیں ہیں تو بن گیا ارعابا. اب یہ جو اصل میں واؤ لام کلمہ تھی عین کے بعد والی را عین واؤ 3 حرف ہیں اس واؤ پر اب قانون جاری کیونکہ یہ ناقص کے حکم عین کلمہ ہے. ناقص کا حکم عین کلمہ ہے. اسی طرح ارمایا یا دوسری یا پر تو قانون جاری کریں گے وہ تو ہے ساری شرطیں پائیں گے تو بن گئے ارمایا. اب یہ جو یا اصل میں عین لام کلمہ ہے اس پر اب قانون جاری وگرنہ کلمہ جو ہے وہ نکل جائے گا اپنی اصل سے. سمجھیا یہ ہے حکم عین کلمہ ناقص کہ اس کو باب افعلال پر لے جائیں. کس پر لے جائیں؟ تو خام خلام کلمے کا تکرار ہوا کہ نہ ہوا؟ 3 اچھا جی 1 تے 2 تے 3 ما بعد اس واؤ یا کے مدہ زیدہ جس کا تحقق اور سکون لازمی ہو اس کے ماں بعد ایسا مدہ نہ ہو تب قانون جاری کریں گے. اگر ماں بعد ایسا مدہ ہوا تو قانون جاری کیونکہ اب التقاء ساکنین آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ ایسا بس ہے جی. کیا کہ ماں بعد اس واؤ یا کے مدہ زیادہ کے مدہ زائدہ مدہ ہو زیادہ ہو اور اس کے یہ شان ہو کہ اس کو رکھنا بھی ضروری ہے اس کا رکھنا بھی ضروری ہے اور سکون بھی ضروری ہے. اس کو ساکن رکھنا بھی ضروری ہے. اب یہ جو واؤ یا ہے جس کے بعد ایسا مدہ ہے اس واؤ یا پر قانون جاری ورنہ کیا لازم آئے گا؟ بین استور مثال لکھی ہے سواد بیاض طوول غیور طویل غیر. گل سمجھیے یہاں واؤ یا متحرک ہے. سب مثالوں میں ما قبل مفتوح اسی کلمے سے ہے. ما قبل کی حرکت بھی لازمی ہے
لیکن اس واو یا کے بعد سواد بیاض میں الف، طول غیور میں واو، طویل غیر میں یا، یہ ایسے مدے ہیں جو زیادہ ہیں، ان کا رکھنا بھی ضروری ہے، ساکن رکھنا بھی ضروری، ورنہ کلمے اپنی اصل اور وزن سے نکل جائیں گے. کل سمجھیے، اس لیے ان کی واو یا پر قانون جاری نہیں کرے. کل سمجھیے. اچھا، بین استور مثال لکھی ہے، اگر اس کا سکون لازمی نہ ہو، سکون لازمی نہ ہو، بہت ساری مثالیں وہاں پڑھی ہیں اپنے بکرال میں ساری، کہ مدہ ہی نہ ہو، یا مدہ ہو زیادہ نہ ہو، یا اس کا تحقق لازمی نہ ہو، یا اس کا سکون لازمی نہ ہو، ساری طرح مثالیں پڑھی ہیں. یہاں بھی ایک دو لکھی ہیں. مثلا اگر اس کا سکون لازمی نہ ہو تو وہ اعلال کو ماننے نہیں. اعلال کا مطلب کیا ہے؟ قانون جاری ہونے کو دیکھیے، دعوت اور راما یت ماں بعد ساکن ہے لیکن وہ مدہ ہی نہیں ہے، جی مدہ ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا میم ہے. تا ہے یار. دعوت اور راما یت میں کون ہے ماں بعد واو یا کے؟ اس لیے یہ جو ہے نا اپنا قانون کے جاری ہونے کو ماننے نہیں ہے، تو اس لیے دعات، رمات، پھر دات اور رمت بن گئے، چونکہ یہ مدہ ہی نہیں ہے. کل سمجھیے. ہاں، ایک مسئلہ اتلے پاس لکھے دعو تے رمو مستفون، فون لکھے نے، اصل میں ہے نا دعو، کیا ہے؟ تے راما تے مصطفی یونا، مصطفی یونا. اچھا، یہاں قانون جاری کیا ہے، یہاں قانون جاری کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بعد سب کے مدہ ہے، سمجھائیے. ہاں، لیکن اس واو یا پر قانون جاری کریں گے، اس لیے جو ماں بعد مدہ ہے وہ زائدہ کے تحقق اور سکون اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ ضمیریں ہیں. وہ ضمیریں ہیں، مطلب ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے بلکہ وہ ضمیریں ہیں. ضمیریں ہیں. جی چلو جی، ضمیروں کو اصلی اور زائد نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اس میں تو ہر مصطفی یون میں ضمیر نہیں ہے، وہ نشانی ہے جمع کی. مطلب ہے کہ وہ لازمی اس لیے نہیں ہے کہ جمع ہے تو جمع میں ہے، اگر مفرد ہے تو وہ نہیں ہے. جی، کلمے کو تو لازم نہیں ہے. جی، وہ تو کلمہ اس طرح بنایا ہے تو وہ آ گئے، اگر مفرد بنایا تو ختم ہو جائیں گے. کل سمجھیے. اے مطلب ہے برخلاف جو مثالیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح ہیں. جی، وہ تو ہیں خود مفرد ہے. جی اچھا جی، اسی طرح اس واو یا کے بعد اس واو یا کے بعد حرف تثنیہ نہ ہو. حرف تثنیہ سے مراد الف تثنیہ یا تثنیہ، کیونکہ رفیع حالت میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ میں الف نصب جری حالت میں یا یہ بھی نہ ہو. اگر ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے. آسا وان راہا یان رفیع حالت، آسا وین راہا یین، یہ نصبی جری حالت. تو یہاں واو یا کے بعد حرف تثنیہ ہے، اس لیے واو یا پر قانون جاری نہیں کریں گے. اسی طرح اس واو یا کے بعد الف ضمیر بھی نہ ہو، الف ضمیر بھی نہ ہو، تب قانون جاری کریں گے. اگر الف ضمیر ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے. یہ ہے کہ یہ نہ ہو تو جاری کریں گے، اگر یہ ہوئی تو اے مطلب وجودی عدمی شرط. دعا وا راما یا تثنیہ کے جو سیغے ہیں، دعا دعا وا رما راما یا، یہ واو یا ساری شرطیں ہیں باقی، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ الف ضمیر ہے، اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے. اس واو یا کے بعد جمع مؤنث سالم کا الف بھی نہ ہو، تب قانون کریں گے. اگر ماں بعد جمع مؤنث سالم کا الف ہوا تو آسا واتن راہا یاتن. واو یا کے بعد کیا ہے؟ الف جمع مؤنث سالم کا ہے، اس لیے یہاں قانون جاری نہیں کریں گے. اس واو یا کے بعد یا نسبت کی نہ ہو، تب اگر یا نسبت کی ہوئی تو
عصاوی راحائی، عصا، تو یہ واو یا ساری شرطیں موجود ہیں لیکن الف سے، اس لیے کہ یہ واو اور یا نسبت کی ہے۔ واو یا کے بعد نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ نہ ہو تب قانون جاری، اگر واو یا کے بعد نون تاکید ہوا تو اخشاین، ارعاون، اخشاین، ارعاون، دو ثقیلے تو دو خفیفے، قانون جاری کیونکہ ماں بعد فعل، یہ واو یا جس اگر فعل میں ہو تو وہ فعل متصرف ہونا چاہیے، غیر متصرف نہیں ہونا چاہیے۔ غیر متصرف جس کی گردانیں نہ ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ گردان ہو تو ہو، پوری گردانیں ماضی، مضارع، اسم فاعل یہ تین گردانیں آ جائیں معلوم مجہول تو وہ ساری گردانیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگلا تے سارا ٹبر کی شے وے مضارع میں جس تے جوازم آئے پہنے تے نواسب آئے پہنے، اور بھی کچھ ہے جی ایو کچھ جی ماضی مضارع کی گردان آ جائے تو وہ پورے باب کی گردان ہو جاتی ہے جی۔ صرف ماضی کی گردان ہو تو وہ فعل متصرف نہیں ہوتا بلکہ مثلا لیسا کی ماضی کی تو پوری گردان ہے لیکن مضارع کی اس لیے یہ فعل تو مثلا اصل میں لیسا اصل میں لا یسا پڑھ چکے ہو، لا یسا کیا ہے تو یہاں باقی ساری شرطیں ہیں لیکن یہ یا کس فعل میں ہے اس لیے کو نباشد دما نہ کرو شرطے کے وہ واو یا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو اور ناقص کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو اور چلو جی حکم عین کلمہ ناقص میں نہ ہو اور ما بعد اس واو یا کے مدہ زیدہ کے لازم ہو تحقق اور سکون اس کا ایسا مدہ نہ ہو اور حرف تسنی چلو جی یہ بعد نال لانا جی بعد لگنا سارے دے نال جی اور الف تسنیہ کا نہ ہو کتنے واو یا تو بعد مراد اور الف ضمیر نہ ہو اور الف جمع مؤنث سالم نہ ہو پیچھے ہے نا ماں بعد وہ سارے نہ لگنا ہے ماں بعد اس کے الف تسنیہ نہ ہو ماں بعد اس کے الف ضمیر نہ ہو ماں بعد اس کے الف جمع مؤنث سالم نہ ہو اور ماں بعد اس کے یا نسبت نہ ہو اور ماں بعد اس کے نون تاکید نہ ہو ایتھے ماں بعد مک گئے اے بکھر ہے اور فعل غیر متصرف میں نہ ہو بشرطے کہ وہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو اور عین کلمہ ناقص میں نہ ہو اور حکم عین کلمہ ناقص میں نہ ہو اور ما بعد اس واو اور یا کے مدہ زائدہ کے لازم ہو تحقق اور سکون اس کا ایسا مدہ نہ ہو اور ما بعد اس کے حرف تثنیہ نہ ہو اور ما بعد اس کے الف ضمیر نہ ہو اور ما بعد اس کے الف جمع مؤنث سالم کا نہ ہو اور ما بعد اس کے یا نسبت نہ ہو اور ما بعد اس کے نون تاکید نہ ہو اور فعل غیر متصرف میں نہ ہو۔ چلو جی اسی طرح یہ بھی شرطیں ہیں کہ وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ کلمہ فعلان کے وزن پر نہ ہو یا کہ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ کلمہ جس کلمے میں وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ کلمہ فعلان کے وزن پر نہ ہو تب قانون جاری کریں گے، اگر اس وزن پر ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے۔ داواران حیوان کی واو یا پر قانون جاری نہیں کریں گے۔ وہ آگے کی دلیل لکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے معنی میں حرکت داواران چکر لانا چکر بہ کے لائے دا ہاں حیوان
تو حیوان زندہ نو کہتے ہیں کہ جی، اور ماواتان ان میں اس لیے قانون نے جاری کیا کہ یہ حیوان کی نکیز ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ کلمہ جس میں وہ واو یا ہیں وہ فاعلا کے وزن پر بھی نہ ہو تب قانون جاری کریں گے، اور اگر اس وزن پر ہوا تو قانون جاری نہیں کریں گے۔ صابا را حایا دا، اس میں واو یا پر قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ بر وزن ہے۔ فعلا اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ واو یا جس کلمے میں ہے یہ کلمہ ایسے کلمے کا ہم معنی ہے جس کلمے میں شرطیں نہ پائے جانے کی وجہ سے قانون نہیں جاری ہوتا۔ یہ واو یا یہ بھی شرط ہے قانون جاری کرنے کے لیے کہ یہ واو یا جس کلمے میں ہیں وہ کلمہ کسی ایسے کلمے کا ہم معنی نہ ہو جس کلمے میں شرطیں نہ پائے جانے کی وجہ سے قانون جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ واو یا ایسے کلمے میں بھی نہ تب قانون جاری کریں گے۔ اے ورہ ما قبل مفتوح کیے تھے، ساکن کیوں نہیں قانون جاری ہوا؟ شرطیں نہیں پائی گئی ہیں۔ کون سی کیا شرط تھی؟ ما قبل کیا ہو؟ اس کا مفہوم ایتھے ساکن ہے۔ اس یدہ یہاں قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ ماں قبل اس کا ساکن ہے۔ شرطاں نہیں پائیاں گئی ہیں۔ تے اے ینہ یہاں قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ ایتھے تے اس واسطے نہیں جاری کہ شرطاں اے تو اپنے حال تے ٹھیک ہے جی۔ ہن واپس چل، آوے را سایے دا شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہاں قانون جاری نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آوے را بمانا اے ورہ، تو اے ورہ میں قانون کیوں نہیں جاری؟ کہ ماں قبل اس کا ساکن ہے۔ شرطیں نہیں ہیں کیڑی کہ ما قبل مفتوح نہیں ہے۔ سایدہ بمانا اس، تو اس یدہ میں تو نہیں جاری ہوتا کیوں؟ کیونکہ تو آویرا اور سایدہ یہ ایسے کلمے کے ہم معنی ہیں جس کلمے میں شرطیں نہ پائے جانے کی وجہ سے قانون جاری نہیں ہوتا۔ گل سمجھیے کیا کہ آویرا اور سایدہ سایدہ ایسے کلمے کے ہم معنی ہے جس کلمے میں شرطیں نہ پائے جانے کی وجہ سے قانون جاری نہیں ہوتا۔ اے ورہ اس یدہ اے ینہ میں قانون کا کیوں نہیں جاری ہوا؟ مولی مقصود اس میں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ کیڑی شرطاں؟ ماں قبل ساکن ہے، ماں قبل مفتوح، شرط کیا تھی ماں کہ ما قبلش مفتوح بوقت، تو آویرا میں کیوں نہیں قانون جاری ہوا؟ اس لیے قانون نہیں جاری ہوا کہ اے ورہ کے ہم یہ ہم معنی ہے ایسے کلمہ کے آخنا یہ ہم مانا ہے ایسے کلمہ کے جس میں شرطیں نہیں پائی جا رہی، جس میں قانون جاری نہیں ہوا، جس میں قانون جاری نہیں ہوا، اس لیے کہ اس لیے کہ اس میں شرطیں نہیں پائی کس میں اے ورہ، سایدہ میں قانون جاری نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم مانا ہے ایسے کلمے کے جس میں شرطیں نہیں پائی جا رہی، جس میں قانون جاری نہیں ہوا جس میں قانون جاری نہیں ہوا، اس لیے اس کہ لیے کہ اس میں شرطیں نہیں پائی جا وہ کون سا ہے؟ رہی، اس یدہ تو وہ واو یا ایسے کلمے میں ہو جو کلمہ ایسے کلمے کا ہم معنی ہے جس میں قانون جاری نہیں ہوتا، کیوں؟ شرطیں نہیں ہیں۔ تو یہ واو یا اگر ایسے کلمے میں ہوں جو ہم معنی دوسرے کلمے کا ہے جس میں قانون جاری نہیں ہوتا، تو اس واو یا پر بھی قانون جاری نہیں کریں گے۔ باقی وہ وجہ لکھی ہے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ یہ جو ہے نا رنگ اور عیب والے معنی یہ خاصہ ہے باب افعلال اور افعلال کا، گل سمجھیے۔ اس لیے یہ مجرد اگر ہے آویرا تو سایدہ تو یہ اس افعلال کا ہم معنی ہے، افعلال کا ہم معنی ہے۔ اور وہ کلمہ کیڑا کلمہ جن دے وچ واو یا ہیں جنہیں تو مگر لگے ہاں سی جی، اور وہ کلمہ فاعلان کے وزن پر نہ ہو، اور وہ کلمہ فاعلا کے وزن پر نہ ہو، اور وہ کلمہ اس کلمہ کا ہم معنی
کہ اس میں تعلیل نہیں ہوتی وہ کلمہ ہم مانا نہ ہو ایتھے سمجھے کہ کوئی نہیں اور وہ کلمہ بر وزن فعلان ان کے نہ ہو اور وہ کلمہ فعلات کے وزن پر نہ ہو اور وہ کلمہ اس کلمے کے معنی میں نہ ہو کہ اس میں تعلیل نہ ہوتی ہو